حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر قسم کے انسان بستے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب آپ سے کم تر اور چھوٹے ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اپنے پاس موجود شخص کی قدر کرو، ہو سکتا ہے اسے پانے کے لیے کوئی تڑپتا ہو۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا، یزیدیوں کا کلیجہ دہل گیا ہوتا۔ حسین ہاتھ اگر دعا کو اٹھا دیتے تو زمین چیر کر زمزم نکل گیا ہوتا۔ افلاطون کا قول ہے، بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قدر اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹگے کا نہیں رہتا۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کی آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، جب تک وہ دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر لیتا، تب تک انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، تب وقت ہمارے بیچ سے رشتوں کو نکال پھینکتا ہے۔ او ویک جوانی ٹلدی پئی، او ویک بلاوا موت دائی۔ بے انتہا خوبصورت احساس ہے کہ دنیا نے اکیلا چھوڑ دیا، لیکن میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا دل اور ضمیر ابھی زندہ ہے۔ دھوکے کیے، فراڈ کیے، کچھ کو لگائی ٹھگی، مکان بنا کر اوپر لکھ دیا، ھذا من فضل ربی۔ میرا رب مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ بے شک چڑیا رو کر کہتی ہے، کیوں بچوں کے پر آئے۔ باپ نہ ہو تو گھر کے اصول اور طور طریقے بکھر سے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہر باپ کو سلامت رکھنا، آمین۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کر لیا کرو۔ پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے
نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ امیر شہر کا رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا، غریبی چاند کو بھی ماموں مان لیتی ہے۔ کچھ حادثوں سے گر گئے محسن زمین پر، ہم رش کے آسمان تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ دشمن ہی تمہیں شیر کی طرح بہادر بناتا ہے۔ وقت نظر نہیں آتا، مگر دکھا اور سکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہواؤں کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محبت بھی سرکاری نوکری کی طرح ہے، کم بخت غریب کو ملتی ہی نہیں۔ حاصل تو تم مجھے پہلے بھی نہیں ہوئے تھے، کھویا میں نے تمہیں آج بھی نہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جانتا ہے وہ زمین کے اندر جاتا ہے، جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو، اور اللہ پاک تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ مجھے کب زیر کر سکتا تھا کوئی، میرے ہاتھوں ہوئی ہے مات میری۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دیں۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کی بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس بلڈ گروپ کے علاوہ کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ بے شک بیٹیوں اور چڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب بولتی ہیں تو کائنات میں ہر سو زندگی کے رنگ بھر جاتے ہیں، اور جب خاموش ہوتی ہیں تو موت کا سا سناٹا چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ بے سبب بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی، ہر کسی شخص کو پھر تم سے شکایت ہوگی۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کریں۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان والی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، اور تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہر وقت تیری یاد کے محور میں ہوں، سوچوں تو بکھر جاؤں، نکلوں تو کدھر جاؤں۔ بھوک بچوں پہ جپٹی ہے درندوں کی طرح،
تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ یہ درد بھی کیا کمال کی چیز ہے، جب بھی ملا اللہ سے ملنے کا موقع ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ کہانیاں پڑھ کر رونے والے حساس لوگ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر جیلتے ہیں۔ جان تک دینے کی بات کرتے ہیں یہاں لوگ، سچ کہو تو دعا تک دل سے نہیں دیتے۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت۔ اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو مجھ سے بیزار تھا۔ ایک عربی کہاوت ہے، وہ ہستی ہیں حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ یہی مضبوط ترین اور حسین ترین عورتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ میں نے علاج عشق جو پوچھا طبیب سے، دھیمے لہجے میں بولا صبح دوپہر شام زہر پیا کرو۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا اور زیادہ چھوڑ دیا۔ ابن العربی فرماتے ہیں، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ تم مصیبت اور ضرورت کے وقت عبادت کرتے ہو، کاش مسرت اور فراغت کے لمحات میں بھی سربسجود ہوتے۔ زندگی ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔